صحابی رسول نے فرمایا اور تو کوئی عمل نہیں ہے میرے پاس، ہاں میری ایک عادت ہے، میں بلا ناغا رات کو سونے سے پہلے جس نے میرا دل دکھایا ہوتا ہے، جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے، جس نے مجھے پریشان کیا ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے سب کو دل سے معاف کر کے سو جاؤ۔ یہ عمل ہو سکتا ہے؟ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ اگر کسی سے لڑائی ہو گئی، کسی سے جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، تو وہ بندہ لڑائی اور جھگڑا ناراضگی کتنے دن رکھ سکتا ہے؟ اگر چوتھا دن شروع ہو جائے اور ان دو بندوں نے آپس میں صلح نہیں کی تو پھر انہیں مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں، کنفرم ہے۔ وہ رمضان المبارک کے روزے انہوں نے کوئی ایک روزہ بھی نہیں رکھا، رمضان المبارک کے سارے مہینے وہ حافظ صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے انہوں نے تراویحاں پڑھی ہیں، اور انہوں نے کوئی تراویح نہیں پڑھی، ایک دن کی تراویح بھی نہیں ہے ان کی۔ اور یہاں کیا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹتی اس کی، تکبیر اولیٰ اس کی، لیکن دل کے اندر بغض اتنا بھرا ہوا ہے، من اتنا گندا ہے، من اتنا کالا ہے، یہ اپنے مسلمان بھائی سے 1 مہینہ ہو گیا ہے، 1 سال ہو گیا ہے، 1 ہفتہ ہو گیا ہے، یہ گفتگو نہیں کرتا، سلام تک نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن گزرنے کے بعد جب چوتھا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی نماز کو قبول نہیں فرماتا، 2 بھائیوں پر اللہ تعالیٰ نظر نہیں ڈالتا۔ جب وہ فرشتے ان 2 مسلمانوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کو پیش کرنے لگتے ہیں، جو آپس میں بولتے نہیں ہیں، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، 3 دن سے اوپر ہو گئے ہیں، آپس میں صلح نہیں ہے، آپس میں بولتے نہیں ہیں، اب کیا ہے، اب ان کے اعمال فرشتے لے کر آئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے ان دونوں کے اعمال پیش نہ کیے جائیں، رکھ دیے جائیں، معکوف کر دیے جائیں، جب تک یہ دونوں آپس میں صلح نہ کر لیں تب تک ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کا حج، ان کا عمرہ مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں، رکھ، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا بنے گا ان بابوں کا، کیا بنے گا ان بزرگوں کا؟ وہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، سب سے صلح کر کے جاتے ہیں، ہمیں کو مل لو میں ویدہ پیا، مطلب میرے عمرہ نہ تھی بھئی، اچھا پھر عمرہ کر کے آتا ہے، پھر وہی ویسے جیسے عمرے سے پہلے تھا، پھر ویسے، پھر ناراضگی اسی طرح دوبارہ ہو گئی۔ کیا یہ عمرے ہیں اور یہ کیا یہ حج ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا، جس نے اپنا من ٹھیک نہیں کیا، فرمایا وہ انسان کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ باقی رہا اللہ کا ذکر، حج، عمرہ، نماز، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ کا ذکر بھی بعد میں ہے اور نماز بھی بعد میں ہے، پہلے اندر صاف کرنا ہے، اندر صاف کرنا ہے۔ من صاف نہیں ہے، یہ کہتے ہیں میں اہل حدیث ہوں، میں دیوبند ہوں، میں بریلوی ہوں، تم کچھ بھی نہیں ہو بھائی، ابھی اندر کالا کھڑا ہے، تم کچھ بھی نہیں۔ پہلے اندر صاف کر لو، من کلیل کر لو، من کے اندر، دل کے اندر جو بھی بغض اور حسد ہے، میل کچیل ہے کسی مسلمان کے بارے میں بھی، اسے نکالو، اسے نکالو۔ واللہ میں کہہ رہا ہوں جس میرے بزرگ نے، جس میرے نوجوان نے اپنا من صاف کر لیا، میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں وہ اس دنیا میں چلتا پھرتا جنتی انسان ہے، اسے دیکھو، کیونکہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں اور صحابہ اکرام جمع ہیں، آپ نے فرمایا ابھی ایک صحابی آئے گا، اس صحابی کو تم دیکھ لینا، وہ جنتی ہے۔ وہ صحابی کیا ہے؟ جنتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم تو پھر متوجہ ہو گئے، وہ جنتی دیکھیں کیسے ہوتے ہیں۔ ہم دروازے پر دیکھ رہے ہیں، ایک انصاری صحابی آئے، اپنے ہاتھوں نے جوتی اٹھائے ہوئے مسجد میں داخل ہو گئے، خاموش ہو گئے، ہم بیٹھ گئے، ہم نے دیکھ لیا اچھا یہ ہے جنتی۔ دوسرا دن ہوا، اسے مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، آپ نے صاحب فرمایا اے میرے صحابہ اکرام، ابھی ایک شخص مسجد میں آئے گا اور وہ جنتی ہے۔ ہم پھر متوجہ ہوئے، کیا دیکھتے ہیں؟ وہی صحابی ہے، آج بھی وہی صحابی ہے۔
بیٹھ گئے, ہم خاموش ہو گئے, دیکھ لیا ہم نے اس کو. تیسرا دن ہوا, حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ, ابھی جو صحابی مسجد میں داخل ہوگا وہ صحابی جنتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تینوں دن موجود تھا اور میرے دل کے اندر حسرت پیدا ہو گئی کہ حضور ایک بار محبوب نے کہہ دیا تو کنفرم بات ہے کہ یہ بندہ کیا ہے, جنتی ہے نا, اب اس میں کوئی شک شبہ کی کوئی بات ہے. لیکن دوسرے دن پھر تیسرے دن تین دن مسلسل جنت کی بشارت. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں اس کے گھر چلا گیا. میں نے کہا ابھی میں نے نا آپ کے گھر مہمان بننا ہے, میں آپ کے ہاں رہوں گا. مقصد تھا اس کو میں دیکھوں گا یہ آخر کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے محبوب نے مسلسل 3 دن اس کو جنت کی بشارت دی. فرماتے ہیں میں نے راتیں گزاری 2-3 وہاں, لیکن مجھے کوئی ایسا عمل نظر نہ آیا کہ جو میں نہ کرتا ہوں اور وہ یہ کرتا ہوں. مجھے ایسا کوئی عمل نظر نہ آیا. بس میں نے کہا واپس جاتے ہوئے بھائی میں اصل میں آپ کے پاس آیا تھا, آپ نے مسلسل 3 دن آپ کے بارے میں جنت کی بشارت دی تھی. میں نے کہا دیکھوں تو صحیح تم کیا کرتے ہو. میں 3 دن آپ کے پاس رہا ہوں لیکن میں نے کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا تم کو. رات کو تہجد وہ تو میں بھی پڑھتا ہوں, آپ اگر پڑھتے ہو تو میں بھی پڑھتا ہوں. میں نے کوئی نایا عمل نہیں دیکھا آپ کو کرتے ہو. کون سی ایسی وجہ ہے, کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے حضور نے آپ کے لیے 3 بار جنت کی بشارت کرا. فرمایا اور تو کوئی عمل نہیں ہے, بس ایک میری عادت ہے, ایک میرا عمل ایسا ہے. اب سننا یہ بات توجہ والی, یہ نمازیوں کے لیے بالخصوص ہے. جو نہیں پڑھتے وہ تو ویسے نالائق ہے, انہیں تو ہدایت ملی نہیں. لیکن جو 5 وقت کا نمازی ہے اگر اس کے اندر یہ چیز آ جائے تو پھر 5 وقت کی نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی وہ گھر میں لیٹ جاؤ, رضائی ڈالو اور آرام سے سو جاؤ. یہ مسجد میں آنا, وضو کرنا 5 ٹائم, پھر ٹائم نکالنا, کاروبار چھوڑنا, دکان بند کرنا. یہ کیوں دکانیں بند ہو رہی ہیں, کیوں کاروبار چھوڑا جا رہا ہے, کیوں اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکال کے مسجد میں آ رہے ہیں؟ جب میں اپنا من صاف نہیں کر سکتا تو پھر یہ اتنی محنت اور مشقت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب واضح کہا جا رہا ہے کچھ نہیں ہونے والا, اللہ تعالیٰ دیکھنا گوارا نہیں کرے گا, قبول تو دور کی بات ہے, تو پھر یہ ساری محنتیں کرنا کے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. صحابی رسول نے فرمایا اور تو کوئی عمل نہیں ہے میرے پاس, ہاں میری ایک عادت ہے, میں بلا ناغا رات کو سونے سے پہلے جس نے میرا دل دکھایا ہوتا ہے, جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے, جس نے مجھے پریشان کیا ہوتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے سب کو دل سے معاف کر کے سو جاتا. یہ عمل ہو سکتا ہے کیا؟ ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے بھائی ایسے بیٹھے ہیں کہ جن کے کتنے رشتہ دار ایسے ہیں جو کسی وجہ سے ہم نے ان کے ساتھ رشتہ داری توڑ دی ہے, ہمارا ان کے ہاں آنا جانا نہیں, ہماری خوشی غمی ان سے کیا ہے, ختم ہے. اور کچھ تو ایسے بزرگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مر جائیں گے پر میں اس سے سنا. اچھا پھر اب وہ 4 پائی پہ پڑا ہوا ہے, بڑا سخت بیمار ہو گیا ہے, اب پتہ چل گیا اوپر والوں کو اب یہ بچنے والا نہیں ہے. اب وہ جس کے ساتھ ناراض تھا, جس کے ساتھ ناراضگی چل رہی تھی, بھائی تھا یا ماموں تھا یا جو بھی تھا, اس نے کہا یار بیمار ہے بڑا, مر جائے گا, میں چلو جا کے صلح کر لیتے ہیں, جا کے چلو میں معافی مانگ لیتا ہوں. اب وہ آیا ہوا ہے اس کے پاس اور اس سے کہہ رہا ہے بھائی میں معافی مانگتا ہوں, مجھے معاف کر دو, مجھ سے غلطی ہوگی. آگے سے کیا کہتا ہے, یہ مرنے کے قریب ہے, آگے سے کیا کہتا ہے, یا دفع ہو جا, تجھے معاف نہیں کروں اور میرا جنازہ بھی نہ پڑھنا. اگر تو اپنے بھائی کو معاف کر کے نہیں مرتا تو اسے جنازے کے لیے نہ روک. پورا اگر یہ قصبہ گجرات اگر مل کے آگے تیرا جنازہ پڑے نا پھر بھی کوئی فائدہ نہیں. تیرے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہی نہیں, کتنا تو غازی ہے, کتنا تو حاجی ہے, کتنا تو پرہیزگار ہے, کتنا تو بڑا عالم ہے, کتنا تو بڑا مفتی ہے, کتنا تو بڑا شیخ ہے, کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو مرنے کا ٹائم ہے اور منع کر رہا ہے میرے جنازے میں بھی نہ آنا. یعنی مجھے کوئی دعا کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کوئی بخشش کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس نے بخشش والا کام اپنی زندگی میں کیا ہی نہیں ہے.
صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان بے قصور ہے، قصور سامنے والے کا ہے، سارا قصور اسی کا، میں بے قصور ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، پھر بھی آپ نے ارشاد فرمایا ہے اگر یہ بندہ جا کے جو بے قصور ہے جا کے پہل کرتا ہے، اسے کہتا ہے میں معافی مانگتا ہوں، میرا قصور ہے، اگر آپ قصور نہیں مانتے تو میں ماننا چاہتا ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے تم سے صلح کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے بھائی کو معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے اس بندے کو میں معاف کر دوں۔ اور اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا سورۃ نور میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے دوست اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ان سے کہیں جب حضرت مصطح نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی اور یہ حضرت مصطح ان کے ساتھ شامل ہو گئے، حالت یہ ہے ان کے گھر کا سارا خرچہ حضرت ابوبکر صدیق اٹھا رہے گئے، اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کی بیٹی پر تہمت لگا رہا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ نور کا پورا ایک رکوع امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاک دامنی میں اتار دیا۔ اللہ نے جھوٹا کر دیا ان منافقین کو، اور ان میں حضرت مصطح بھی جھوٹے ہو گئے، اور باپ تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اے میری بیٹی ہو اور پاک دامنہ ہو، جس کے پاک دامن ہونے کی گواہی اللہ عرش پر دے، قرآن بنا دے، اور اتنی نیک میری بچی پر کوئی بندہ جھوٹی تہمت لگا دے، میں ساری زندگی اس سے بات کروں گا، میں بولوں گا اس سے، اور چاہے مولوی بھی ہوں پھر بھی نہیں بولوں، جاؤ جو کہو گے میں کر لوں گا، پر میں اس بندے کو معاف نہیں کر سکتا، اس نے میری بھولی بھالی بیٹی پر جھوٹی تہمت لگائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غصہ آیا، بچی تھی، اور کہا آج کے بعد اے مصطح تم نے اچھا نہیں کیا ہے، آج کے بعد میں تمہارا وہ خرچہ جو ماہانہ دے رہا تھا آج کے بعد بند۔ ناراضگی شروع ہو گئی، کیا شروع ہو گئی؟ ناراضگی شروع ہو گئی، جو خرچہ دیتے تھے وہ خرچہ بھی کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت اتاری، سورۃ نور ہے، آیت نمبر 22 ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ اے محبوب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کرو، حضرت مصطح کو معاف کرو، اور معاف بھی اس طرح کرنا ہے وَلْيَصْفَحُوا، بالکل دل سے بات کو مٹا دینا، بالکل دل سے کیا کر دینا ہے؟ مٹا دینا۔ ہاں باقی حضرت ابوبکر صدیق سے کہو الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند کرتے ہو کہ عرش پر بیٹھا ہوا رب تمہیں معاف کر دے، تو پھر تم میرے بندے کو معاف کرو۔ دو ٹوک بات ہے، میں چاہتا ہوں اگر میرا رب مجھے کیا کر دے؟ معاف کر دے، تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے بھائی کو اور کرے سا کھلا نا کرے سا کوئی ہے صحیح، کوئی بھی کہیں یہ تو تھی نہیں سکتا، سارے نال ایڈے تپے بندے تو ایک بندہ ہی نہ ہوئے ممکن تھا کہیں۔ بہرحال بھائی جان آدھے بیٹھے من گئے بابا جی معاف کرے سا، آج بات تیاری بدھی بیٹھے ہوئے ہے، کوئی ہے فی الحال کوئی، اللہ کرے کوئی نہ ہو۔ اس مسجد میں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ سارے ہوں نہیں الحمدللہ سارے تو کہیں نہ کہیں، آج تک کہیں نہیں تھے، تو مطلب یہ ہو یکا رولا شو جب آدھے یعنی وہ سارے پاسے یکا لڑ دیں۔ اللہ دے بندے ہو، اگر ہم یہ صفت اور یہ عادت اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے، اور یہ اتنی خطرناک ہے کہ میری ساری زندگی کی نیکی پھر میرے کام آنے والی نہیں۔ کیوں؟ یہ عادت ایسی ہے، اس عادت سے پھر انسان کا جو من ہے، دل ہے، یہ صاف
نہیں ہوتا. اوپر سے نمازیں ہوتی ہیں, روزے ہوتے ہیں, حج ہوتا ہے, عمرہ ہوتا ہے, لیکن اندر سے دل کیا ہوتا ہے؟ کالا کالا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا, یہ پاک کرے گا تو کامیاب ہوگا. پھر ہے وذکر اسم ربہ فصلی. ہاں اب تو دل صاف ہو گیا ہے, دل کیا ہو گیا ہے؟ صاف ہو گیا ہے. اب ذکر کر, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. وہ جو دل کرے ذکر کر. فصلی, اب نمازیں پڑھ, اب نمازیں لگیں گی, اب نمازوں کا فائدہ ہوگا, اب ذکر کا فائدہ ہوگا, اب اللہ اس ذکر کو دیکھے گا, اب اللہ تبارہ اس نماز کو دیکھے گا. اگر من صاف نہیں ہے, اگر دل کے اندر بھائی کے بارے میں بغض ہے, اللہ اکبر. اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں قربان جاؤں اپنے محبوب پہ, تربیت اس انداز سے کی ہے میرے نبی نے. اب ان مسلمانوں کو میں کیا کہوں؟ یہ تو اپنی مرضی سے نماز پڑھتے ہیں, اپنے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. اگر یہ میرے نبی کا طریقہ اپنا کے نماز پڑھنی شروع کر دیں تو ان کے من ایٹومیٹک صاف ہو جائیں گے.